السلام علیکم ناظرین، نئی ہاؤس کی ویڈیوز میں آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے۔ ناظرین، آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سمپسن پریڈکشن۔ ناظرین گرامی، مشہور ترین اور بدنام زمانہ کارٹون سمپسن سیریز کی ایک اور پیشگوئی سامنے آئی ہے جسے اس بار جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک سٹڈی بھی موجود ہے۔ ویسے تو سمپسن کارٹونز کی ہوئی تمام کی تمام پیشگوئیاں زیادہ تر سکرپٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کارٹون کے مصنف کی لکھی ہوئی تمام پیشگوئیاں دراصل اس شیطان کا وہ حربہ ہیں جس کے ذریعے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مستقبل کی پیشگوئیاں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام منصوبے پہلے ہی بنا لیے جاتے ہیں کہ کیا لکھا جائے گا اور اس کے مطابق کیا، کب اور کیسے کیا جائے گا۔ البتہ اس بار سمپسن کارٹونز نے جو پیشگوئی کی ہے، دنیا اس کا نظارہ معلوم انسانی تاریخ میں کم از کم 2 بار کر چکی ہے۔ اس بار اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پیشگوئی شاید پوری دنیا میں ایک ایسے بڑے طوفان کا سبب بنے جس کی آڑ میں نہ صرف عالمی طاقتیں کوئی بڑا گل کھلائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے چانسز بھی موجود ہیں کہ یہ آنے والے قدرتی طوفان ہماری جدید سائنس ترقی کو کم از کم 10 سے 20 سال سست بھی کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے پوری دنیا میں کم از کم $15 ٹریلین کا نقصان متوقع ہے۔ یہ 15,000 بلین ڈالرز بنتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جانی نقصان کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین گرامی، سورج کی طرف سے ایک ایسا طوفان زمین سے ٹکرانے والا ہے جو ہماری معلوم انسانی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ بھیانک طوفان ہو۔ یہ بھی سکتا ہے کہ یہ طوفان ہماری توقعات سے کہیں زیادہ شدید ہو اور انسانیت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ طوفان کیسا ہے، سورج میں یہ طوفان کیوں پیدا ہوتا ہے اور یہ زمین کو افیکٹو کیسے کرے گا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، شمسی طوفان، جنہیں اب سولر فلیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا سب سے پہلا ریکارڈ مشاہدہ جس نے انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ 2 ستمبر 1859 میں کیا گیا۔ اس سے ایک دن پہلے یعنی 1 ستمبر کو مشہور برطانوی فلکیات دان اور فزکس کے پروفیسر رچرڈ کریٹین سورج کی سطح پر بننے والے سیاہ دھبوں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس مقصد کے لیے وہ ایک طاقتور دوربین سے سورج کی سطح کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی انہوں نے اچانک سورج کی سطح سے ایک نہایت چمکدار سفید رنگ کی روشنی کا ہالہ نکل کر فضا میں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر تک بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ رچرڈ اس شدید روشنی کی وجہ سے سورج کے مطالعے سے قاصر ہو گئے۔ یہ روشنی دوربین میں تقریباً 5 منٹ تک نظر آتی رہی۔ اگلے دن دوپہر کو پوری دنیا کو ایک انتہائی شدید ترین شمسی طوفان میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شمسی طوفان رچرڈ کریٹین کی نسبت سے کریٹین ایون کہلاتا ہے۔ اس وقت چونکہ دنیا میں بجلی کی ایجاد نئی ہوئی تھی اور بجلی سے چلنے والی اشیاء بہت کم تھی، اس لیے اتنا مالی نقصان نہیں ہوا، البتہ تقریباً ہر دھاتی چیز میں ہوا۔ ہوا میں موجود کرنٹ صلاحیت کر گئے اور کئی چیزوں کو آگ لگ گئی۔ خاص طور پر اس زمانے میں ٹیلی گراف کے لیے بچھائی گئی بجلی کی لائنوں کو شدید آگ لگی۔ ٹرانسفارمر اور بجلی سے چلنے والی تقریباً ہر چیز جل گئی۔ دوستو، یاد رکھیے کہ یہ ہم آج سے کم از کم 164 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب بجلی سے چلنے والی اشیاء بہت کم تھی۔ اس حادثے میں پوری دنیا میں کم از کم 50 سے زائد افراد کی ہلاکت کی خبر بھی آئی تھی۔ ناظرین، اس قدر کرنٹ پھیل گیا تھا کہ لوگوں کے جسموں سے چنگاریاں اڑتے ہوئے نظر آتی تھیں۔ لیکن آخر یہ شمسی طوفان اتنا الیکٹرک کرنٹ ہوا کیسے، پھیلتا ہے اور یہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں سورج کے مطالعے سے ملتا ہے۔ دوستو، جس طرح سے ہماری زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اسی طرح سے سورج بھی بہت تیزی سے اپنے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور زمین چونکہ ٹھوس مادے سے بنی ہوئی ہے، اس لیے زمین پر تقریباً ہر جگہ ایک جیسی رفتار رہتی ہے۔ البتہ سورج چونکہ گیسوں سے بنا ہوا ہے، گولا ہے، تو سورج کے مختلف حصے مختلف رفتار سے اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کا خط استوا کا حصہ یعنی درمیانی حصہ سب سے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے، جبکہ قطبین یعنی سورج کی پولز بہت آہستہ آہستہ سے گھومتے ہیں۔ ہر 11 سال بعد سورج کی یہ تمام اپنا چکر مکمل کر لیتے ہیں اور اسے سولر سائیکل کہا جاتا ہے۔ سولر سائیکل کے اختتام کو سولر میکسیمم کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میکسیمم حالت میں سورج پر موجود طوفان میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے،
اور سورج کی میگنیٹک فیلڈ بے حد طاقتور ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کہ ان 11 سالوں کے بعد سورج کے نارتھ اور ساؤتھ میگنیٹک پولز بھی آپس میں اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سورج کی مقناطیسی فیلڈ الٹ جاتی ہے اور پولز کے اس جگہ بدلنے کے عمل میں بے تحاشا توانائی خارج ہوتی ہے، اور اس سے یوں سورج کی بیرونی سطح کا کچھ حصہ جو گیسوں اور پلازموں پر مشتمل ہوتا ہے وہ شدید ترین طوفانی انداز سے خلا میں بکھر جاتا ہے۔ سورج کی سطح سے بکھرنے والے اس مقناطیسی طوفان کے نتیجے میں بننے والے اور اس خطرناک اور گرم ترین مادے کو ہم سولر فلیئر کا نام دیتے ہیں، اور اگر یہی طوفان زمین سے ٹکرا جائے تو ہم اسے شمسی طوفان کہتے ہیں۔ اس طوفان میں موجود مقناطیس کی وجہ سے زمین کی ہوا میں موجود گیسوں کے مالیکیولز آئونائز ہو جاتے ہیں اور یوں پوری فضا میں اسٹیٹک الیکٹرک کرنٹ پھیل جاتا ہے۔ کرنٹین ایونٹ میں بھی ایک ایسا ہی طوفان تھا جب سورج نے اپنا 11 سال کا سائیکل پورا کیا تھا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں آج کی کرنسی کے مطابق اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا تھا، لیکن اگر آج کرنٹین ایونٹ جتنا ہی کوئی طاقتور طوفان زمین سے ٹکرا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج بجلی سے چلنے والی چیز کہاں کہاں موجود نہیں ہے۔ ہماری جیبوں میں موجود موبائل فون سے لے کر ہمارے گھروں میں جلنے والی ایک ایک چیز بجلی کی مرہون منت ہے، اور ہر چیز میں دھات استعمال ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں دھات کوئل کی شکل میں موجود ہوگی وہ اس شمسی طوفان سے سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ اگر اس زمانے کی طرح کے واقعات آج بھی رونما ہوئے اور گھروں میں موجود بجلی سے چلنے والی چیزوں کو آگ لگ گئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی جانیں داؤ پر لگیں گی اور مالی طور پر کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی قدرتی آفات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہماری اور ہمارے تمام کے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔